بہار کی تاریخ میں عمارت شریعہ ایک اہم کردار رہا ہے۔ گزشتہ 100 سالوں سے عمارت شریعہ نے بہار کے مسلمانوں ہی نہیں بلکہ بہار، اڑیسہ، نیپال اور مغربی بنگال میں کے مسلمانوں کی تنظیم میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس وقت عمارت شریعہ کے وقف کو لے کر اور دیگر اہم مسائل پہ ہم تحریک چلا رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ عمارت شریعہ کے امیر شریعت اور مولانا انیس الرحمن قاسمی موجود ہیں۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا عمارت شریعہ کو ایک ادارے کی شکل میں تبدیل کرنے میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ وہ گزشتہ 40 سالوں تک عمارت شریعہ سے وابستہ رہے ہیں، اور آج جو عمارت شریعہ کی جو عمارتیں ہیں، جو ادارے ہیں، ان تمام اداروں کی تعمیر میں بھی اور تشکیل میں بھی مولانا انیس الرحمن صاحب نے ایک قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم مولانا انیس الرحمن صاحب سے بہار کے مسلمانوں کی سماجی، معاشی ترقی اور عمارت کے پیغام کے متعلق بات کریں گے۔ حضرت آپ کا انصاف نیوز آن لائن میں خیر مقدم ہے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ عمارت شریعہ کی فکر کیا ہے؟ اس کو لے کے ان دنوں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ مولانا سجاد صاحب کن فکروں کے ساتھ عمارت شریعہ قائم کیا تھا، اور اس فکر کو کیا چیلنجز لاحق ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ آفاقی ہے، کسی ایک ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ فلاں ملک میں ایمان والے رہیں گے تو ان کے لیے یہ حکم ہے، باقی کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر نماز فرض ہے تو دنیا میں کہیں بھی جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر 5 اوقات کی نماز فرض ہوگی، رمضان کے روزے فرض ہوں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی، آپس میں متحد ہو کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور بھلائی کا کام کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی اچھی اور بھلی باتوں کی ترغیب اور تاکید کرتے رہنا، اور جو بری باتیں ہیں ان سے روکنا، یہ اسلام کا بھی بنیادی کام ہے، اور یہی کام سمجھیے تو عمارت شریعہ کا ہے۔ عمارت شریعہ کا مقصد ہی ہے حفاظت دین اور تنفیذ دین، یعنی دین کو صحیح شکل میں باقی رکھنا اور دین پر چلنے کو آسان بنانا، اور چلنے میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا۔ جیسے ہم لوگ اس ملک میں ہیں، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی اور بنگال کے کچھ حصوں کی یہ تنظیم ہے۔ 1921 میں مولانا سجاد رحمہ اللہ اور دیگر اکابر علماء نے اس فکر کے ساتھ اس کی تاسیس کی تاکہ اس ملک میں دین کے جو بنیادی کام ہیں وہ باقی بھی رہیں اور ان پر عمل کرنا آسان بھی۔ عمل کرنا آسان کیسے ہوگا اور دین باقی کیسے رہے گا؟ تو دین باقی رہے گا کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، فقہ سے، علم کلام سے۔ ہر ایک جو ہے دین کے ایک ایک حصے کو، جیسے فقہ ہے اور علم کلام ہے، وہ واضح کرتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ دین جو ہے صحیح شکل میں باقی رہے تو کتاب اللہ کے حفاظ بھی رہنے چاہیے، کتاب اللہ کے اچھے عالم بھی ہونے چاہیے، سنت رسول اللہ کو محفوظ کرنے والے بھی رہنے چاہیے، سنت رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے والے بھی ہونے چاہیے۔ گہرا علم، بصیرت کے ساتھ علم اور تفقہ جسے کہتے ہیں، سمجھ وہ ہونی چاہیے۔ احکام شریعت جس پر ہمارے فقہائے کرام نے پچھلے 1400 سال سے محنت کی اور اس کی تفصیل کی، تدوین کی، اس پر مسلسل کام ہوتے رہنا چاہیے تاکہ جو نئے مسائل ہیں ان نئے مسائل اور نئے پرابلم کا حکم جو ہے شریعت میں کیا ہے اس سے عوام و خواص کو روشناس کرائے گا۔ اسی طرح جو خدمت خلق کا کام ہے، آپس میں بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، ملت کو متحد رکھنا ہے، انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، یہ سارے کام عمارت شریعہ کے بنیادی کام ہیں، اور انہی اصولوں پر عمارت شریعہ کے ہمارے اکابر علماء نے کام کیے۔ آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان جھگڑوں کے بارے میں شریعت کی رہنمائی میں ان کے فیصلے کرنے جو قاضی کرتا ہے۔ کہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، شریعت کا حکم معلوم کرنا ہو
تو اس کے لیے مفتی موجود ہوتے ہیں. یہ قاضی اور مفتی فقہ کے بھی بڑے عالم ہوتے ہیں, کتاب اللہ کے بھی ہوتے ہیں, اور امیر جو ہے ان سب کا نگراں ہوتا ہے. امت کے بھلائی کے لیے مشورے کر کے جو بھی امت کے لیے مفید کام ہوتے ہیں وہ کرتا ہے. اور امیر جو ہے خود جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہوتا ہے, فقہ کا عالم ہوتا ہے, علم کلام کا عالم ہوتا ہے, تاکہ امت بھی ہدایت تو دین میں ہے نا, تو دین کا جو عالم ہوگا وہی کہ امت کی صحیح رہنمائی کرے گا. تو یہ بنیادی مقاصد ہیں جن کے تحت امارت شریعہ پچھلے 100 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ 1980 سے منسلک ہو کر اس ادارے سے عملاً خدمت کرنے کا موقع ملا, جو ابھی حال تک جاری ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے اس نے یہ خدمت کا موقع دیا. یہ جو بہار کے انتخابات ہو رہے ہیں, اسمبلی انتخابات اگلے چند مہینے میں ہونے ہیں, اس انتخابات کو لے کر امارت شریعہ کیا سوچ رہی ہے, اور مسلم ووٹرز جو 17% کے قریب ہیں ان کو کس طرح کا پیغام دے گی تاکہ دیکھیے بہت باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو بحیثیت ملت سیاسی طور پر بھی مضبوط ہونا ہے, اور سیاسی طور پر یہ اسی وقت مضبوط ہوں گے جب ان کو سیاسی حصہ داری ملے گی. یہ حصہ داری ایم پی کے الیکشن میں بھی ہونی چاہیے, ایم ایل اے کے بھی ہونی چاہیے, ایم ایل سی میں بھی ہونی چاہیے, راجیہ سبھا کی سیٹوں میں بھی ہونی چاہیے. اور جو پارٹیاں ہیں جن سے مسلمانوں کو توقع ہے ان کو چاہیے کہ وہ حصہ داری کے اوپر غور کریں, اس لیے کہ مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہیں, ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. دوسرا مرحلہ ہے الیکشن. الیکشن میں 2 باتیں میں ابھی کہوں گا. پہلی بات یہ کہ ووٹر لسٹ میں ہر بالغ شخص کو, چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ اپنے نام کا اندراج کرائے, اور جس وقت الیکشن ہو اس الیکشن میں وہ شریک ہو, اور جو بھی جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے مفید کہ یہ سیکولر کردار کا ہے, اچھی سوچ کا ہے کینڈیڈیٹ, جو ہماری سنویدھان جو جمہوریت کی بنیاد ہے, قانون کی جو بنیاد ہے, آئین ہند جسے ہم کہتے ہیں, دستور ہند جسے کہتے ہیں, ان کے اوپر اس کا اعتماد مضبوط ہو, ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہیے. اور ہم کہیں گے کہ ہر شخص کو اپنا ووٹ کا حق جو ہے استعمال کرنا چاہیے, باہمی مشورے سے کرنا چاہیے, متحد ہو کر کرنا چاہیے. سر, بہار کے جو گزشتہ کئی سالوں سے دیکھا گیا کہ بہار میں کئی طرح کے مسائل مسلمانوں کے سامنے ہیں, بالخصوص سیمانچل کو لے کر کئی طرح بی جے پی کے نیتا دراندازی کا سوال اٹھاتے رہے ہیں, اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ صورتحال تو ہمیشہ رہتی ہے اور رہے گی. جو فرقہ پرست قوتیں ہیں وہ مسلمانوں کو ڈھال کے طور پر اپنے الیکشن کے لیے استعمال کرتی ہیں, ان کے خلاف محاذ بناتی ہیں. اس کا طریقہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ہندو مسلم کے درمیان آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جو غلط فہمیاں وہ لوگ پیدا کرتے ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کریں, ایک دوسرے کی ذاتی تقریبات میں شریک ہوں, ایک دوسروں کو اپنے ہاں بلائیں, اپنے پروگرام میں شریک کریں. بلکہ ہم لوگوں نے تو یہ اپیل کی ہے کہ جو ہمارے مدرسے ہیں, دینی مدرسے, جن کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہے, دینی مدارس کو بھی چاہیے ان کے ذمہ داروں کو کہ وہ غیر مسلموں کو اپنے حلقے کے اپنے اجلاس میں بلائیں, چاہے وہ اجلاس عمومی ہو یا خصوصی ہو, اور ان کے سامنے اپنے مدرسوں کے تعلیم کے اور مسائل کو رکھیں. اسی طرح جو ہمارے گاؤں ہیں, جو جہاں کمیونٹی بستی ہے, وہاں ہندو مسلم
ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں تعلقات کو مضبوط سے مضبوط بنانا چاہیے، تاکہ آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کی جو تحریکیں چلائی جاتی ہیں ان کے خلاف ہم لوگ ہندو مسلم سب مل کر متحد ہو کر ایک دیوار کی طرح ان کا ہم مقابلہ کریں۔ یہ سب یو پی میں اور یا بہار اور جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں وہاں مدارس کے خلاف ایک منظم کوششیں ہو رہی ہیں، ان کے اوپر اتراکھنڈ میں رابطے کئی مدرسوں کے بند کر دیا گیا ہے۔ اگر پیشگی طور پر بہار کے مدرسوں کو اس طرح کے قانونی اقدامات سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کریں؟ دیکھیے، ہم بہار کے مدارس کا ایک جلد کنونشن بلائیں گے، اس میں ہم اپنے اس منصوبے کا اعلان کریں گے کہ جس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کیا، آج سے 10 سال 15 سال پہلے سیمانچل کے مدارس ہوں یا مدھوبنی کے جو نیپال بارڈر سے لگے ہوئے ہیں جن کے خلاف افواہیں چلائی جی تو امارت شریعہ نے پوری قوت کے ساتھ ان افواہوں کا کھنڈن کیا، تردید کی کہ غلط ہے۔ ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ ہمارے مدارس کے خلاف جو غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ہم اس پیریڈ میں اس عرصے میں ان غلط افواہوں کو دور کریں گے۔ اس کے بعد قانون کے بنیاد پر ہم اپنے مدارس کو مضبوط سے مضبوط کریں گے، ان کی زمینوں کے موٹیشن کے معاملے ہوں یا اور جو معاملات ہوں ان کو مضبوط کریں گے۔ قانون میں ہمارے لیے جتنی گنجائشیں ہیں ان گنجائشوں کو ہم استعمال کریں گے، چاہے عدالتی احکامات حاصل کر کے ہو یا ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہو، سیاسی طور پر اور سماجی طور پر دونوں طریقے پر ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ویسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو جو دوسرے اسٹیٹ میں ہو رہی ہے، اور ہم لوگ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے 40 برسوں میں ہمارے بہار کے جتنے بھی اتھل پتھل کے معاملات سامنے آئے ہم لوگوں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک اس میں کامیابی ملی۔ اور اس کامیابی کا آپ اثر دیکھیے، جب میں یہاں کچھ دنوں کے لیے بہار میں حج بھون کے حج کمیٹی کا چیئرمین تھا تو میں نے حج بھون کی بلڈنگ کو کوچنگ کے لیے استعمال کیا، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 125 سے زیادہ اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ جو بہار کے مختلف سطح پر اس وقت جو مرجمان ہیں سرکاری حلقوں میں وہ وہاں سے کامیاب ہوئے، اور جو پولیس کے عملے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ تو اسی طرح ہم لوگوں نے کوشش کی کہ بہار میں جو مدارس ہیں جن کی منظوری نہیں تھی 24(1+1) ان مدارس کے اساتذہ کو تنخواہیں دینے کا وہ قانون بنوایا اور اس کی منظوری کروائی گئی، اور جس سے ابھی تک جو ہے ہزاروں مدرسے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں نے کوشش کی کہ بہار کے ہر اسکول میں ایک اردو کا ٹیچر ہو، اس کے لیے گورنمنٹ نے ہماری بات مانی، اور یہ بحالیاں پچھلے کئی برسوں سے جاری ہیں، آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ ہم اپنی قوم کے لڑکے اور لڑکیوں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں۔ الحمدللہ اس بار جو پچھلے 1 برسوں میں جو بی پی ایس سی کے ذریعے اسکولوں میں جو بحالیاں ہوئیں یا کالج میں بحالیاں ہوئیں اس میں دیکھا کہ میرٹ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اچھی تعداد میں نہ صرف اردو میں بلکہ مختلف سبجیکٹ میں اسکولوں میں اور کالجوں میں آئے، آج وہ کام کر رہے ہیں۔ جو غیر سرکاری مدرسے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قوانین چارج فیڈریشن کے جو قوانین ہیں اس کی پاسداری وہاں نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ کہنا کہ وہاں پاسداری نہیں ہوتی ہے صحیح نہیں، اس لیے کہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ تو انتہائی شفیق ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنے کاموں کو بہتر طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم انہیں ٹریننگ دیں گے۔ ہم مدارس کا ایک جلد ہی اجلاس بلائیں گے جس میں ان مدارس کو خاص طور پر شامل کریں گے جو پرائیویٹ مدارس کہلاتے ہیں،
کہ موجودہ حالات میں وہ اپنے نظام تعلیم کو، نصاب کو، بچوں کے تربیت کے نظام کو کس طرح اور بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے نظام اور تربیت کے طریقے کو قوم کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ قوم چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے نظام کی خوبی کو سمجھ کر اس پر چلنے کی کوشش کرے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ مدارس میں جو تربیتی نظام ہے، تعلیمی نظام ہے، یہ بہت ہی مفید ہے، اس کو بہتر اور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقف قانون کو لے کے جو بہار میں یہ ہے کہ نتیش کمار نے مکمل طور پر ساتھ نہیں دیا، مسلمانوں کی بات نہیں سنی، اب آگے آپ لوگوں کے پاس کیا راستہ ہے؟ دیکھیے، جو کوششیں کرنی تھی ہم لوگوں نے کی۔ میں آپ سے بتاؤں کہ جب آل انڈیا ملی کونسل کے ذریعے ہم لوگوں نے 5 اگست کو، حالانکہ یہ 7 یا 8 کو بل پیش ہونے والا تھا، اخبارات میں رپورٹ آ گئی تھی، تو دلی میں ہم لوگوں نے کنونشن کیا، اور اس میں جتنے مسلم اور سیکولر پارٹیوں کے جو نمائندوں تھے ان کو ہم لوگوں نے، ایم پی جو تھے وہ بلایا تھا، ان کے سامنے یہ مطلب۔ اس کے بعد ہم نے اسی دفتر میں 15 کے آس پاس میں، 15 کے بعد جو ہے ہم نے ایک میٹنگ رکھی، اور اس کے بعد ہم نے پھر یہاں کے مشہور ادارے کا ہال ہے، اس میں ہم نے وقف کانفرنس کی۔ اس کے بعد جو ہے مختلف ضلعوں میں اجلاس کیے، تاکہ ہم یہ اویئرنیس پیدا کرنا مقصود تھا، اور اس بل کی خرابیوں کو۔ لیکن بعد میں یہ حکومت نے، بھارت سرکار نے کمیٹی بھی، پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، جس کے سامنے ہم لوگوں نے نمائندگی بھی کی، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کی نیت صحیح نہیں تھی۔ بی جے پی کی جو سرکار ہے، اس میں سہیوگی پارٹیوں کے ذریعے جو بھی اس میں ترمیم دی گئی، نہ صرف ان کے ترمیم کو نہیں مانا، بلکہ جتنی ملی تنظیموں نے ترمیمات دی تھی، مسلم پرسنل بورڈ نے، امارت شریعہ نے دی تھی، اس میں کسی کو اس نے تسلیم نہیں کیا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کوشش تھی وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ظاہر ہے جب ہم نے یہ طے کر رکھا ہے مسلم پرسنل بورڈ نے کہ ہم اس ایکٹ کی خرابیوں کو بیان کرتے رہیں گے یہاں تک کہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ میں خود میں نے امارت شریعہ کی طرف سے ایک مقدمہ دائر کر رکھا ہے، اور مسلم پرسنل بورڈ نے بھی کر رکھا ہے۔ تو چاہے عدالتی محاذ پر ہو یا سماجی اور سیاسی محاذ پر، ہماری کوششیں جاری ہیں، جاری رہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مختلف موضوع پر اپنا اظہار خیال کیا، اور امارت شریعہ کا جو کردار ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو دور تک پھیلایا جائے، اور ہم مولانا سلمان صاحب کو شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو پر جو آپ کے جو تبصرے ہیں وہ بھی ہمیں لکھ کر بتائیں۔ بہت بہت شکریہ۔